کہ آپ کے جو ٹی وی پہ پروگرام آتے ہیں، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا عورتیں غامدی صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ بیٹھنے کے بعد، ان کی گفتگو سننے کے بعد نتیجے کے طور پہ وہ بہترین کیوں نہیں آیا؟ دوپٹوں کے بغیر مخلوط نشستیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیوں نہیں روکتے ان کو غامدی صاحب، ان کو کہیں بھی تو آپ بہتر لباس پہن کے آئے میرے پاس؟ اور دوسرا یہ کہ خود کیوں نہیں ترغیب دیتے؟ کبھی کبھی لکھا بتایا کہ جی دوپٹے بڑی اچھی چیز ہیں، بس وہ لازم پر بہت تفصیل سے بحث ہوتی ہے، باقی بہترین کہہ کے نکل جایا جاتا ہے۔ دیکھیے، اس میں تین چیزیں ملحوظ رکھیے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ جب دین کی کوئی غلط تعبیر ہو جائے تو پہلے مرحلے میں تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی چونکہ یہ بات طے کر دی گئی کہ خواتین کے لیے کوئی پردہ لازم کیا گیا ہے، وہ باہر نکل نہیں سکتی ہیں، ان کا دائرہ عمل ان کا گھر ہے، وہ اگر باہر نکل کے کسی دفتر میں جاتی ہیں یا کہیں کسی طبی خدمت کو انجام دیتی ہیں یا پڑھانے کی کوئی خدمت انجام دیتی ہیں، تو اصلاً وہ اپنے دائرہ عمل سے باہر قدم رکھ رہی ہیں، اور ان کو اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، بلکہ دستانے بھی پہننا تو زیادہ موضوع ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز چونکہ دین میں کوئی بنیاد نہیں رکھتی، تو پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ اس کو واضح کیا جائے، تو زیادہ تر گفتگو اس پر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون دین کی طرف رغبت اختیار کر لیتی ہے اور وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ اب مجھے آگے بڑھنا ہے، تو نوافل اس وقت زیر بحث آیا کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو اس کو لازم کروانا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہوا۔ جی، آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی شہرت یافتہ کھلاڑی ہیں ثانیہ مرزا، جی، ان کے لباس کا معاملہ ہندوستان میں زیر بحث آ گیا۔ جی، تو ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم مولانا وحی الدین صاحب سے پوچھا گیا اس معاملے میں کہ آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو یہ ثانیہ مرزا نے سوال نہیں کیا، آپ کو کیا تکلیف ہے اس میں؟ تو جب کوئی خاتون آپ سے پوچھتی ہے، اور دسیوں خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں، تو میں ان کو یہ ساری باتیں بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ دین کی دعوت یا دین کا پیغام پہنچانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر جگہ لٹ لے کے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی کچھ مواقع وہ ہوتے ہیں جہاں صرف لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ دین کے جس حکم سے جیسے کہ وہ بتایا گیا ہے وہ الجھن محسوس کر رہے ہیں، تو دین کا حکم اس طرح نہیں ہے، وہاں یہ ایجوکیشن ہے۔ اب جب انہیں معلوم ہو گیا کہ دین کچھ آداب بتاتا ہے، اور یہ جو آداب میں نے اب بیان کیے ہیں یہ میں نے دسیوں مرتبہ واضح کیے ہیں، اب ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس وقت بالاجمال بیان کیا ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں میں کیا رغبت پیدا ہوئی۔ وہ جو لوگوں میں رغبت پیدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ انفرادی ملاقات یا انفرادی استفسار کی صورت اختیار کرتی ہے۔ یعنی ایک شخص نے آپ سے نماز کے بارے میں کچھ سنا، اور نماز کے بعد سننے کے بعد اس نے آپ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے، اس سے پہلے تو نماز میں کوتاہی ہوتی تھی، تو میں فجر کی نماز سے شروع کر لوں، اب کیا میں 2 نمازیں پڑھ لیا کروں، کیا میں 3 نمازیں پڑھ لوں، اچھا ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا؟ اب گویا تعلیم تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بلکہ میں باقی اہل علم سے بھی کہوں گا کہ انہیں معاشرے میں داروغہ بن کے نہیں رہنا چاہیے، وہ دین کی شائستہ اور مہذب طریقے سے وضاحت کریں۔ آپ سے کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو پھر اس کو بتائیں، ایک پہلو۔ دوسرا یہ ہے کہ مختلف مجالس میں خواتین آتی ہیں، جی، آپ پہلے مرحلے میں ان سے یہ کہیں گے کہ آئندہ آپ کو آنا ہے تو ان حدود کی آپ پابندی کر کے آئیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تو عام آداب ہے، کیا تمام مرد جو آتے ہیں ان سے بھی پہلے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نماز کے پابند ہیں یا نہیں؟ وہ تو فرائض میں سے اچھا، اگر فرض کر لیجئے کسی کے نزدیک داڑھی رکھنا ضروری ہے تو اسے پوچھنا چاہیے پہلے کہ آپ نے پورے ناپ کی داڑھی نہیں رکھی تو میری مجلس میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا واقعتاً ہمارے علماء یہی کرتے ہیں؟ یعنی یہ سارا معاملہ خواتین سے متعلق کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میں اس کو دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں ایک غلط رویہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، آپ کو اپنی بات کرنی ہے، اپنی بات کہنی ہے، یہ اللہ کے احکام ہے، وہ آپ نے بیان کر دیے، ان کی حقیقت کیا ہے، وہ کہاں بیان ہوئے ہیں، ان کا استدلال کیا ہے، ان کے پیچھے کیا چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے طور پر ملحوظ رکھا ہے، وہ سب آپ بیان کر دیں۔ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کتنا عمل کریں گے۔ ہمارا کام ایک ایک فرد کو متنبع کرنا یا اس کو براہ راست کسی مجلس میں بیٹھ کے توجہ دلانا نہیں ہے۔ یہ طریقہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں یہ دیکھیے کہ جب یہ ہدایات دی ہیں تو ظاہر ہے کہ معاشرہ ہے نا، وہاں کچھ صحابیات ہیں، صحابہ کرام ہیں، انہیں کو مخاطب کیا ہے، لیکن ہدایات بیان کر دی ہیں، کسی فرد کو موضوع نہیں بنایا۔ تو کسی فرد کو کبھی موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ آپ نماز پر گفتگو کر رہے ہوں اور آپ یہ کہیں کہ اچھا یہاں تو 4 لوگ بیٹھے ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دین بتائیں، یہ نہیں ہے کہ ہم داروغے بن کے ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ ہاں، جب کوئی شخص آپ سے آگے بڑھ کے پوچھتا ہے، پہلے مرحلے میں آپ وہی بتائیں گے،
عامت الناس کو فرض نمازی کی تعلیم دینی چاہیے، مستحبات کی تعلیم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ نے بیان کر دیے، کسی موقع کے اوپر اصولی بحث تھی، وہاں اس کو واضح کر دیا. فرد آپ کے پاس آئے گا، یہ کہے گا اب میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، میں اب فرض نماز کا پابند ہو گیا ہوں. اب اسے آپ بتائیے کہ اگر اللہ توفیق دے تو مستحبات کا بھی، نوافل کا بھی اہتمام کرو، اس لیے کہ درجات اسی سے بلند ہوتے ہیں. اسی سے تم بہتر سے بہتر جگہ اللہ کے فردوس میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ خواتین کو یہ بتایا جائے کہ ایک مسلمان خاتون کی حیثیت سے انہیں اس بہترین لباس کی طرف جانا چاہیے. دیکھیے میری جو کتاب مقامات ہے اس میں ایک مضمون موجود ہے سر کی اوڑھنی کے عنوان سے. اچھا، آپ اگر پسند فرمائیں تو میں اس کو نکال کے آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس میں میں نے کیا بات کس اسلوب میں کس طریقے سے کہی ہے. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ میرا طریقہ اس معاملے میں ہمیشہ سے کیا رہا ہے، اور میں اس طرح کی بات اگر کرتا ہوں تو کس اسلوب میں کرتا ہوں. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ نفی کر دی جائے کہ بھئی یہ لازم نہیں ہے دین کا، لیکن وہ جو بہترین صورت ہے وہ پھر ساتھ بیان ہوتی ہے. اس مضمون کا عنوان بہت مختصر ہے. یہ کب لکھا غام صاحب؟ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، 2008 کا ہے. اچھا، اس کا عنوان ہے سر کی اوڑھنی. اچھا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا جسم کے کسی حصے کی زیبائش، زیورات وغیرہ اجنبی مردوں کے سامنے نہیں کھولیں گی. اچھا. قرآن نے اسے لازم ٹھہرایا ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. جی. سر پر دوپٹہ یا اسکارف اوڑھ کر باہر نکلنے کی روایت اسی سے قائم ہوئی. اچھا. اللہ تعالیٰ نے جب زیب و زینت کیا ہو تو اس میں یہ کہا کہ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا یا ظاہری لباس کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھو، تو اسی سے یہ روایت قائم ہو گئی. سر پر دوپٹہ یا اسکارف اوڑھ کر باہر نکلنے کی روایت اسی سے قائم ہوئی ہے اور اب اسلامی تہذیب کا حصہ بن چکی ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ میں جب اسلامی تہذیب کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے مراد مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہوتی. یعنی وہ تہذیب جو دین کے احکام کے لازمی نتیجے کے طور پر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. عورتوں نے زیورات نہ پہنے ہوں اور بناؤ سنگار نہ بھی کیا ہو تو وہ اس کا اہتمام کرتی رہی ہے. اچھا. یہ رویہ بھی قرآن ہی کے اشارات سے پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دوپٹے سے سینہ اور گریبان ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ان بوڑھیوں کے لیے نہیں ہے جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، شریعت بیان ہو گئی. بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. یہ قرآن مجید میں بیان ہوا. ہم نے سورہ نور میں جو آگے جا کر مستثنیات بیان ہوئے ہیں یا سوالات کا جواب دیا ہے اس میں اس پہ بحث کی. قرآن کا ارشاد ہے کہ وہ اپنا یہ کپڑا مردوں کے سامنے اتار سکتی ہیں. یعنی یہ جو گریبان پر دوپٹہ لینے کا حکم تھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ساتھ ہی وضاحت کر دی ہے کہ پسندیدہ بات ان کے لیے بھی یہی ہے کہ احتیاط کریں اور دوپٹہ سینے سے نہ اتاریں. پسندیدہ بات یہ دیکھیے اب قرآن مجید وہی فرق کر رہا ہے جو میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں، کچھ پسندیدہ ہوتی ہیں، مستحبات ہوتے ہیں. اس سے واضح ہے کہ سر کے معاملے میں بھی پسندیدہ بات یہی ہونی چاہیے، اور بناؤ سنگار نہ بھی کیا ہو تو عورتوں کو دوپٹہ سر پر اوڑھ کر رکھنا چاہیے. پسندیدہ بات یہی ہے. یہ اگرچہ واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن مسلمان عورتیں جب مذہبی احساس کے ساتھ جیتی اور خدا سے زیادہ قریب ہوتی ہیں تو وہ یہ احتیاط لازماً ملحوظ رکھتی ہیں. اچھا. یعنی دیکھیے دو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ مذہبی احساس پیدا ہو، یہ محض احکام بیان کر دینے سے نہیں ہوتا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے منشا اور اہداف جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان کو سمجھ لینے سے ہوتا ہے. یہ آپ قانون کے طریقے پر لوگوں کو نہیں بتا سکتے. قانون اتنا ہی بتانا چاہیے جتنا قانون ہے. یعنی جب میرے سامنے عام لوگ آئیں گے اور مجھے یہ معلوم ہے کہ 5% لوگ بھی نماز کا اس طرح اہتمام نہیں کرتے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ 5 وقت نماز کا اہتمام کیا جائے، تو میں پہلے فرض نماز ہی کی تلقین کروں گا. میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کم سے کم کی طرف لوگ آئیں. یعنی دین جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ عامت الناس کو سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے، خاص طور پر پبلک جگہوں کے اوپر. اب لوگوں میں شوق پیدا ہوگا، دین کی رغبت پیدا ہوگی، وہ دین سے دور کھڑے ہیں اس کے قریب آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو اب وہ تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے. اس وقت کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ مذہبی احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جنت میں اعلیٰ ترین درجات
حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اب مستحبات بتائے جاتے ہیں، اب نوافل کی ترغیب دی جاتی ہے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا لحاظ رکھیے۔ لیکن مسلمان عورتیں جب مذہبی احساس کے ساتھ جیتی اور خدا سے زیادہ قریب ہوتی ہیں تو وہ یہ احتیاط لازماً ملحوظ رکھتی ہیں اور کبھی پسند نہیں کرتی کہ کھلے سر اور کھلے بالوں کے ساتھ اجنبی مردوں کے سامنے۔ اچھا، یہ آپ نے لکھا ہے؟ یہ میں نے لکھا۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2008 سے میں یہ تلقین کر رہا ہوں، انکریج کر رہے ہیں دوپٹہ پہننے، یہی تلقین کر رہا ہوں، جی، لیکن یہ فرق واضح کر کے تلقین کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے لازم کیا ہے۔ میں نے حفظ فروج پر گفتگو کرتے ہوئے بار بار یہ توجہ دلائی تھی کہ آپ کی ساری سوسائٹی کروڑوں کی تعداد میں اس وقت مسلمان ہے، عورتیں بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ان میں بچیاں بھی ہوں گی، ابھی جوانی کی عمر کو پہنچتی ہوئی بچیاں بھی ہوں گی، کالجوں میں جانے والی بھی ہوں گی، اسکولوں میں خدمات انجام دینے والی بھی ہوں گی، دفتروں میں جا کے کوئی کام کرنے والی بھی ہوں گی، زندگی کے مختلف شعبوں میں خواتین آگے بڑھ رہی ہیں۔ ان سب خواتین کو آپ پہلے لازم بتائیں گے، اگر وہ لازم کا احساس کر لیں گی اور اس کے بعد اپنے رب کی خوشنودی کے لیے آگے بڑھنا چاہیں گی تو مستحبات اس وقت ذکر کیا کرتے ہیں۔ اور یہی طریقہ میں بہت ادب کے ساتھ علماء سے درخواست کروں، انہیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ وہ مطلق حرام اور واجب اور فرض سے کم سے گفتگو ہی نہیں کرتے، پہلے متعین کر کے بتائیں کہ ہم نماز پر گفتگو کر چکے، یعنی آپ اپنے بچے کو بتا رہے ہیں تو 17 رکعتوں سے بات نہیں شروع ہوگی، ٹھیک، آپ پہلے ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ پر 4 رکعتیں عشاء کے وقت فرض کی گئی ہیں، اگر آپ نے وہ پڑھ لی ہیں تو اللہ کے مواخذے سے آپ نکل گئے۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ کی عبادت کیا چیز ہے، اللہ سے تعلق کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اظہار پرستش میں کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار اطاعت میں کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار اپنے جان و مال کو اس کو نظر کر دینے کی صورت میں کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ اس پورے فلسفے اور حکمت کا جب شعور پیدا کریں گے تو اب یہ جذبہ پیدا ہوگا جس کو میں نے یہاں مذہبی احساس سے تعبیر کیا، پھر مستحبات کی تعلیم بھی دیا کرتے ہیں۔ ٹھیک آپ سب بہت تفصیل سے آپ نے یہ جو ایک اعتراض ہے اس کا جواب دیا۔ ایک ضمنی چیز میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا چونکہ جدید پڑھی لکھی خواتین سے بہت انٹریکشن ہوتا ہے، جو ظاہری بات ہے آغاز دوپٹے سے نہیں کرتی، جدید معاشرت میں ان میں جو ہمارا وہ تہذیبی رچاؤ اس طرح نظر نہیں آتا۔ عام خیال یہ ہے اور مذہبی لوگ بالعموم بھی سوچتے ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں دوپٹہ نہیں کرتی، بال وال بنا کے آ جاتی ہیں، ان کے اندر جو حیا کا جذبہ ہے وہ نہیں ہوتا، تبھی یہ کام کرتی ہیں۔ آپ کا جو ماضی میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین سے انٹریکشن رہا، کیا اندازہ ہوا کہ ان کے اندر وہ حیا کی حساسیت موجود ہوتی ہے؟ اس کو اگر تھوڑا اجاگر کیا جائے، انکریج کیا جائے تو آگے بڑھیں گے؟ اے بھائی، مرد ہوں عورتیں ہوں، ہم سب کمزور انسان ہوتے ہیں۔ ہمارے گرد و پیش میں جب ایک معاشرت وجود میں آ جاتی ہے تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کیا پہنتے ہیں، آپ کا رہن سہن کیسا ہے، آپ کے یہاں صوفے رکھے ہوئے ہیں یا چاندنی بچھی ہوئی ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں، خواہ وہ آپ کے رہن سہن سے متعلق ہوں، آپ کے لباس سے متعلق ہوں، ان میں آپ گرد و پیش سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ہم مدینے میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ چند 100 خواتین نہیں ہیں کہ آپ ان کو یہ بتا دیں کہ انصار کی خواتین نے اللہ کا حکم سننے کے بعد یہ طریقہ اختیار کیا تھا اور وہ فوری طور پر اختیار کر لیں گے۔ تو یہ سب جتنی اس طرح کی بھی خواتین ہیں یا مرد ہیں، کیونکہ وہ ایک معاشرتی زاویے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے باطن میں اتر کر اس طرح کے حکم نہیں لگانے چاہیے۔ میں نے اس طرح کی خواتین کو اللہ سے محبت کرتے دیکھا ہے، میں نے ان کو نمازوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ ان کو کتنا غیر معمولی اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، وہ اپنی غلطیوں پر کیسی معافی مانگتی ہیں۔ بلکہ مردوں کے دل سخت ہوتے ہیں، عورتوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہم اس طرح کے حکم لگا رہے ہوتے ہیں وہ بعض موقعوں پر، مرد ہوں یا عورتیں، نوجوان لڑکے ہوں یا بوڑھے، بعض موقعوں پر ہم سے کہیں آگے بڑھ کر اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے حکم نہیں لگانے چاہیے۔ آپ کا کام یہ ہے نہیں کہ آپ قاضی بن کر ان کے اوپر فتوے عائد کریں، آپ اسی جگہ سے بات شروع کریں کہ پروردگار یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر برے میلانات پیدا نہ ہوں، جنسی انارکی پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ بدکاری جیسی چیز ہمارے یہاں شائع و ضائع ہو جائے، اس لیے انہوں نے کچھ آداب بتائے۔ آداب پھر عرض کر رہا ہوں، آداب بتائے ہیں، ان آداب میں یہ حصہ لازمی ہے۔ آپ بچیوں سے کہیں، آپ لڑکوں سے کہیں، یہاں سے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
پھر آگے بڑھنے کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جائے گا، اور آگے بڑھنے کے اس جذبے کو پھر آپ کو موضوع بنانا چاہیے. یعنی اللہ سے محبت پیدا ہوگی تو اس کا اظہار ان صورتوں میں ہوگا جن میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اظہار ہو. اللہ سے محبت موجود نہیں ہے اور آپ قانون کے عصا سے لوگوں کو ہانکنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈر سے کوئی بات مان لیں، اور آج کا زمانہ چونکہ آزادی کا ہے، زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ بھی نہیں مانیں گے، آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں.